اللهم أرنا الأشياء كما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد على آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر مکرم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد جاوید صاحب اور دیگر قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت تقریب سید الشہداء حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اعوان و انصار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو سمجھیں اور آپ کے مشن کو سمجھیں، آپ کی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ کون سا وہ عظیم مقصد تھا جس کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا کنبہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کروا دیا تھا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اس بابرکت تقریب کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو بہترین جزا دے۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ سامعین محترم، جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے عظمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ افکار اقبال کی روشنی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے وہ دین کا فہم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بلند سوچ عطا فرمائی کہ ان کی سوچ پر انقلاب کی بنیادیں رکھی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ زمانہ انہیں شاعر مشرق بھی کہتا ہے، فیلسوف اسلام بھی کہتا ہے۔ ایک بندہ، یعنی کوئی بھی بندہ ہو، وہ اقبال کا انکار نہیں کرتا، یعنی اس قدر وہ مسلمہ شخصیت ہے، یہاں تک کہ جب ایک ناسبی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رشید ابن رشید تھا،
تو اس نے اگرچہ اقبال کا غلط مطلب لیا، لیکن اس نے اپنی کتاب کا آغاز اقبال کے شعر سے ہی کیا۔ اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے یہ صرف کوئی لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے۔ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ اقبال کی شاعری لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ اقبال نے اپنی شاعری میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلایا ہے۔ علامہ قریشی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا اہلاً و سہلاً۔ انہوں نے اپنی شاعری میں دیکھیں لفظوں کے ہیر پھیر کبھی دوام نہیں پکڑتے، ختم ہو جاتے ہیں، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے رگ ساز میں نہاں صاحب ساز کا لہو۔ جو بات دل کی گہرائیوں سے کی جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ زمانے میں دوام دیتا ہے، اسے ایک پذیرائی ملتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم، میں نے اپنے کلام میں قرآن مجید کے نور کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، اور تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اقبال نے کہا اگر میں نے کوئی بھی بات میرے مالک تیرے قرآن کے خلاف کہی ہو تو روز محشر خار و رسوا کن میرا، روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسائے پا کن میرا۔ پروردگار اگر میں نے کوئی بھی بات قرآن کے خلاف کہی ہو تو مجھے قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دینا، اور مجھے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے بوسے سے محروم کر دینا اگر میں نے کچھ بھی تیرے قرآن کے خلاف کہا ہو۔ سامعین محترم، علامہ اقبال کو یہ جو پذیرائی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ دیکھیں جو لوگ جذباتی قسم کے ہوتے ہیں نا وہ بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، کسی شخصیت سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ پڑھا لکھا بندہ اتنی جلدی کس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اقبال وہ ہے جس نے یورپ کی فضاؤں میں زندگی کا بڑا عرصہ گزارا، اور پھر وہ کہتا ہے فرنگ میں کچھ دن اور بھی ٹھہر جاؤں، فرنگ میں کچھ دن اور بھی ٹھہر جاؤں، میرے جنوں کو سنبھالے اگر یہ ویرانہ۔ وہ فرنگ کو ویرانہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بندہ جائے نا یورپ میں، واپس آ کے یورپ کے ترانے گاتا ہے، اپنی تہذیب پہ شرمندہ ہو جاتا ہے گھٹیا آدمی۔ اقبال کہتا ہے یورپ کی فضا تہذیب مجھے متاثر نہیں کر سکی، کیونکہ میں اپنی آنکھ میں کبھی مدینہ پاک کی مٹی کا سرما لگاتا ہوں، کبھی نجف اشرف کی مٹی کا سرما لگاتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ ہے وہ اس کا پس منظر جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عظمت امام حسین کے بارے میں جو ملت اسلامیہ کا موقف ہے اسے اقبال کے کلام کی روشنی میں سمجھیں، کیونکہ اقبال نے تاریخ اور قرآن و سنت کے خلاصے کو اپنی شاعری میں بیان کر دیا ہے۔ سامعین محترم، ایک چیز آپ پہلے ذہن نشین فرمائیں کہ عظمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فضیلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فضیلت کسبیہ،
ایک کو کہتے ہیں فضیلت وہبیہ۔ فضیلت کسبیہ وہ ہوتی ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے۔ مثلا ایک بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو وہ حافظ صاحب بن گئے، قرات پڑھ لی تو وہ قاری صاحب بن گئے، MBBS کر لیا تو وہ ڈاکٹر صاحب بن گئے۔ یہ فضائل کسبیہ ہیں جن میں بندے کی مداخلت کو دخل ہوتا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے فضائل وہبیہ۔ فضائل وہبیہ وہ ہوتے ہیں جس میں کسی انسان کی محنت کا دخل نہیں ہوتا، بس اللہ اپنے کرم سے نواز دیتا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان ہے، انسان بننے میں اس نے کون سی محنت کیا جناب؟ اللہ کا کرم ہے کہ اس کو انسان بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شہزادہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے تو یہ فضیلت وہبیہ ہے جو میرے رب نے انہیں عطا فرما دی ہے۔ تو فضیلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فضیلت وہبیہ اور فضیلت کسبیہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں دونوں فضیلتوں کا مجمع تمام بنا دیا ہے اور پیکر تمام بنا دیا ہے۔ یعنی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی بہت ہیں۔ وہ لوگ، وہ فکر جسے رد کر کے پھینک دیا گیا تھا، سوشل میڈیا نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے حقیقت کا ادراک کر لیا اور جس بندے کو اللہ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک قطرہ بھی عطا کر دیا، وہ امام عالی مقام کے مقابلے میں کسی کو کچھ اہمیت نہیں دے گا۔ سامعین محترم، ایک چیز میں پہلے واضح کر دوں، ہم اہل سنت کے نزدیک تمام امت کے بہترین افراد خلفائے اربعہ ہیں اور ان کی افضلیت علی ترتیب الخلافت ہے۔ یہ چیزیں یعنی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کسی کے متفرق فضائل جو ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ اب آ جائیں سیدنا امام حسین کی طرف۔ اب لوگ کہتے ہیں جی فلاں تاریخ میں ایسے ہے، فلاں تاریخ میں ایسے ہے۔ بھائی تم پر کوئی نئی تاریخیں نازل نہیں ہو گئی، یہ تاریخیں وہی ہیں جو آج سے پہلے امت کے علماء پڑھتے آئے ہیں، اور امت نے حضرت امام حسین کو حق کا استعارہ بنایا ہے اور یزید کو باطل کا استعارہ بنایا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں اگر آپ دیکھیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تاجدار بہت گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ یعنی حق کا استعارہ امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب علامہ اقبال نے اسرار خودی میں اس پر تفصیل سے کلام کیا۔ پہلے وہ فضائل وہبیہ کو بیان کرتے ہیں، پھر فضائل کسبیہ کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے مشن کو واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول۔ لوگو حسین کون ہے؟ حسین عاشقوں کے امام ہیں۔ جس بندے کو عشق کا قطرہ نہیں ملا وہ کیا جانے حسین کیا ہے۔
حسین عاشقوں کے امام ہیں، اور کیا پورے بطول وہ سیدہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں، گلی میں دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ آپ کے دوست کا ہے یا جس سے آپ کو عقیدت ہے، آپ کے شیخ کا ہے، اس طرح کر لیں۔ ایک بچہ عام ہے، بے شک عام بچہ شیخ کے بچے سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن جسے شیخ سے محبت ہوگی اسے اپنے شیخ کا بچہ ہی پسند آئے گا۔ دو بچے کھیل رہے ہو، بندے کو اپنے دوست کا بچہ اچھا لگتا ہے، بھلا سے دوسرا اس سے خوبصورت ہو۔ بھائی، جس بندے کو میرے رب نے سیدہ زہرا کی عقیدت دے دی، سیدہ زہرا کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق دے دیا، اس سے پوچھو حسین کیا ہے؟ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے ز بستان رسول۔ اقبال کہتے ہیں یہ حسین کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باغ ہے نا، باغ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی، حسین اور حسن پھول۔ وہ جو باغ ہے نا، اس کا سرو کا درخت امام حسین ہے، یعنی بلند ترین درخت، سروے آزادے ز بستان رسول۔ پھر کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی عظیم آمد پسر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ حسین جو ہے نا، حسین یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو علوم ہیں آپ سابقہ آسمان کتابوں کے، وہ قرآن مجید میں بیان کر دیے، علوم سورہ فاتحہ میں اکٹھے کر دیے، اور سورہ فاتحہ کی علوم بسم اللہ میں اکٹھے کر دیے، اور بسم اللہ کی علوم بسم اللہ کی با میں اکٹھے کر دیے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ حسین وہ ہیں جن کے والد گرامی بسم اللہ کی با ہیں، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اور جس باپ کی یہ شان ہے اور جس حسین کی یہ شان ہے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم کی عملی تصویر بن گئے، جو وہاں پر اجمال رہ گیا تھا، شہادت حسین نے اس کو مفصل کر دیا۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ شاہ صاحب مرحبا، اہلاً و سہلاً، پیر عبدالرحمن شاہ صاحب تشریف لائے، ہم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے غور فرمائیں، پھر فرماتے ہیں لوگو حسین کون ہے؟ بہریاں شہزادہ خیر الامم، بہریاں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ دیکھیں ایک چیز کو ذہن نشین رکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، لیکن یہ محبت صرف نواسا ہونے کے ناطے نہیں تھی، یہ ذات کی خول میں عام بندہ جیتا ہے۔ ایمان کا معیار یہ ہے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، نہ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے، جو بندہ اپنی ذات کے خول سے اوپر اٹھ کر اللہ کی محبت کی دنیا میں جینے لگا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ سامعین محترم، اگر عام مومن اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی محبت اللہ کے لیے ہو،
تو یہ کہہ دینا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبت تھی وہ صرف نواسہ ہونے کے ناطے تھی، یہ سرکار کی ذات پہ بہت بڑا تان ہے۔ نواسہ ہونا ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اتنی محبت کہ کبھی سرکار انہیں کاندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، کبھی ان کے گلے کو بوسہ دیتے ہیں، اور کبھی ان کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ محبت ویسے نہیں تھی۔ میرا نبی نظر نبوت سے کربلا کے منظر کو دیکھتا تھا، کبھی حسین کے گلے کو چومتا تھا، کبھی منبر کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بارہاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلی نعم الجمل، کہ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے سواری بن جایا کرتے تھے، جو سرکار کے کاندھوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ حسین وہ ہیں جو سرکار کے کاندھوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ درمیان امت آن کیواں جناب، درمیان امت کل ہو واللہ در کتاب۔ کیواں ایک ستارہ ہے، بہت روشن ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں امت میں حضرت امام حسین کی جو کیفیت ہے وہ کیواں جناب جیسی، کیواں ستارے جیسی ہے۔ درمیان امت کیواں جناب، ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب۔ امت میں حسین ایسے ہیں جیسے قرآن میں کل ہو واللہ ہے، جیسے قرآن میں کل ہو واللہ ہے۔ وہ بشیر حسین اعظم صاحب ایک مرتبہ گفتگو کر رہے تھے تو کہنے لگے مجھے یوں لگتا ہے جیسے بندہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے نا، اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب دے دیتا ہے، تو بندہ محبت سے حسین حسین کہے، اللہ اسے ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ درمیان امت کیما جناب، ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب۔ یہ یہاں تک انہوں نے بیان کیے فضائل وہبیہ۔ اب فضائل کسبیہ کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون اور حضرت امام حسین کے مقابلے میں یزید۔ جس طرح کسی مسلمان کو موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت میں شک نہیں ہے، اس طرح کسی مسلمان کو حسین کی حقانیت میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید، کہ یہ موسیٰ و فرعون اور حضرت امام حسین اور یزید، حق و باطل کی یہ دونوں قوتیں ہمیشہ سے آپس میں برسر پیکار رہی ہیں۔ یہ وہ ایک اور مقام پر کہنا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید، میان قطرائے نیسا آتش نبی۔ یہ حق و باطل کی جو قوتیں ہیں یہ ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہیں۔ کبھی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، کبھی حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود، اور کبھی حسین کے مقابلے میں یزید۔ یہ ہے اسلامی۔ اقبال سے بڑھ کر کوئی بندہ اسلامی فکر پہ نظر رکھتا ہے، اسلامی تاریخ و فلسفے پہ نظر رکھتا ہے؟ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید۔ پھر وہ کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، آئے آئے، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ کہ حق جو ہے نا وہ قوت شبیری سے زندہ ہے۔ اللہ اکبر،
حق قوت شبیری سے زندہ ہے اور باطل آخر داغ حسرت میری است. باطل ہمیشہ مر جاتا ہے اپنی موت. اسے چند دن کے لیے ایک مادی غلبہ مل بھی جائے تو قیامت تک حق کا نام ہی بلند ہوتا ہے، باطل کا نہیں. فرعون کی حکومت چند دن تھی اور موسیٰ کی عظمت قیامت تک ہے. یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اس کا نام غالی بن گیا، لیکن حسین کی عظمت کو قیامت تک کے لیے سلام کیا جائے گا. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است. باطل آخر داغ حسرت میری است. باطل حسرت کی موت مر جاتا ہے. اب آ جائیں مشن امام حسین. کیوں نکلے تھے امام حسین کربلا میں؟ دیکھیں، میں نے ادھر میں اگر گیا تو میری بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں اتنی کرنا نہیں چاہتا. میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے چند دن پہلے ایک جگہ پر کہا. دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب حکومت قائم تھی، نمازیں ہو رہی تھیں مسجدوں میں، خطبے بھی ہو رہے تھے، آخر امام حسین کو کیا پڑی تھی کہ وہ کربلا میں چلے جاتے؟ کیا اس کی وجہ؟ دیکھیں، دین کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے معمول بے دین، یعنی نظام باطل ہے، مسجدوں میں نمازیں ہیں، عدالتوں میں عدل نہیں ہوتا، سیاست بد کرداری کی بنیاد پر چلتی ہے. مسجد میں نمازیں ہیں، تجارتوں یہ دکانوں پر ایمان نظر نہیں آتا، وہاں پر اللہ ماشاءاللہ ہر دھوکہ فراڈ چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں معمول بے دین. اگر ایک بندہ یہ محسوس کرے کہ کام غلط ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے، وہ سکوت اختیار کر جائے، اس نے رخصت پہ عمل کیا ہے. اللہ اس کو گرفت نہیں کرے گا اس پر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بناتا ہے، حکم دیتا ہے. ایک ہوتا ہے آئیڈیل دین. آئیڈیل دین، آئیڈیل دین یہ ہوتا ہے جیسے مسجدوں میں سر اللہ کے آگے جھکتے ہیں نا، ویسے عدالتوں میں انصاف ہو، کرسی اقتدار پہ انصاف ہو، تجارت میں انصاف ہو. یہ جو آئیڈیل دین ہے یہ ہے مقصود بندہ مومن کا. اقبال نے کہا تھا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا آگاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یہ آئیڈیل اور معمول بے دین، یہ ہوتی ہیں دین کی دو حیثیتیں. میرے بھائی، معمول بے جو کچھ بھی تھا اس بات میں مت جائیے، لیکن اس وقت کا دین آئیڈیل دین نہیں رہا تھا. اب امام حسین جو نکلے تھے وہ آئیڈیل دین کے احیاء کے لیے نکلے تھے. یوں کہیے کہ جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا تھا حالات کو دیکھ کے، انہوں نے رخصت پہ عمل کیا تھا، لیکن مولا حسین نے جو کام کیا تھا وہ عظیمت کا کام تھا. لوگوں نے دیکھا نتیجہ کیا نکلے گا، میرے مولا حسین نے نتیجہ نہیں دیکھا. جب آپ جا رہے تھے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف جا رہے تھے، معروف بات ہے، میں ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کا. تو راستے میں فرزدق شاعر ملا، اہل بیت سے محبت کرنے والا شاعر تھا فرزدق. امام حسین نے اس سے پوچھا لوگوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہنے لگا حضرت لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. اس وقت حضرت امام حسین نے ایک بات فرمائی، فرمایا لم یعتد من کانت نیتہ حق و تقوی سریرتہ. جس بندے کی نیت میں اخلاص ہو، جس بندے کے دل میں تقوی ہو، اس بندے کو نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے.
یہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جب چاہو لگا دو جو چاہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اور جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ سبق میرے مولا حسین نے دیا۔ اب آ جائیں، اقبال کہتے ہیں امام حسین کیوں گئے؟ کہتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ جب خلافت کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا، جب خلافت کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا، پھر کیا ہوا؟ حریت را زہر اندر کام ریخت، اور حریت آزادی کے مولانا اللہ بخش صاحب خوش آمدید، آزادی کے گلے میں زہر انڈیل دیا گیا۔ خلافت کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا، حریت اور آزادی کے گلے میں زہر انڈیل دیا گیا۔ خواست آن سر جلوہ خیر الامم، چوں صحاب قبلہ باراں در کے دم، کہتے ہیں اس وقت اس امت کا بہترین فرد اٹھا، جس طریقے سے مشرق کی طرف سے گھٹا اٹھتی ہے اس طریقے سے مولا حسین اٹھا، خلافت کا رشتہ قرآن سے جوڑنے کے لیے اور اس کی جد و جہد کرنے کے لیے۔ یہ مقصد شہادت ہے، یہ ہے مقصد شہادت، یہ ہے امام حسین کے خروج کا مقصد، کہ چوں خلافت رشتہ از قرآن کو سیکھ، حریت را زہر اندر کام ریخت، خواست آن سر جلوہ خیر الامم، چوں صحاب قبلہ باراں در کے دم۔ پھر کہتے ہیں بار حق در خاک و خوں غلطی داند، غلطی داست، بار حق در خاک و خوں غلطی داست، تا بنائے لا الہ گردی داست، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے خاک اور خون میں لت پت ہو گئے، بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو نہ دیں آشکان پاک تین اترا۔ امام حسین خاک اور خون میں لت پت ہو گئے تا بنائے لا الہ گردی داست، تب جا کے حضرت امام حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ سامعین محترم، یہ وہی بات ہے جو حضرت خواجہ اجمیری نے بھی کہی تھی کہ شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، دین است و حسین دین پناہ است و حسین، شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین۔ شاہ جو ہے نا، شاہ یہ ایک تصوف کا لقب ہے، جیسے آپ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ، اگر نام کے بعد شاہ آئے نا تو وہ سادات یا ہاشمی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر نام سے پہلے آئے تو ایک تصوف کا، جیسے آپ علماء کو علامہ فلاں کہہ دیتے ہیں، اس طرح ایک تصوف کی اصطلاح ہے شاہ۔ شاہ جیسے شاہ ولی اللہ، شاہ احمد رضا خان سید تو نہیں تھے نا، شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، شاہ تصوف کی دنیا کا امام اور بادشاہ مادی دنیا کا امام۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ یزید مٹ گیا، تصوف کا بادشاہ بھی حسین ہے اور اس دنیا کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، دین است و حسین دین پناہ است و حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کی حفاظت کرنے والا بھی حسین ہے۔ سرداد ناداد، یہ ایکچولی میں بات ایک مقصد کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شعر آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں ذرا اس پہ ایک نتیجہ نکالوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است و حسین، کہتے ہیں کہ امام حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ حقا کے بنائے لا الہ است و حسین، یہاں تک کہ حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے۔
اب ناسبی کہتے ہیں کہ جناب لا الہ تو امام حسین سے پہلے بھی تھا، لا الہ تو امام حسین سے پہلے بھی تھا، تو حسین لا الہ کی بنیاد کیسے بن گئے؟ اس کے بارے میں ایک تو میں الزامی جواب دیتا ہوں، پھر میں اس کا تحقیقی جواب دیتا ہوں۔ ناسبیوں نے جنہوں نے حضرت امام حسین کے بارے میں کہا کہ وہ لا الہ کی بنیاد کیسے بن گئے، جبکہ لا الہ تو امام حسین سے پہلے بھی تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں اسی ربائی کی پیروڈی کی، کہا شاہ است غنی بادشاہ است۔ کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور ذو النورین، ہم سنی جو ہے نا، سنی یہ نہ حب اہل بیت کے نام پر صحابہ پہ تان کرتا ہے، نہ حب صحابہ کے نام پہ اہل بیت پہ تان کرتا ہے، سنی مدینے والے سے سچی محبت کرتا ہے، یہ سرکار کے صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے، سرکار کی اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے۔ تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ذرا ناسبیوں کا استدلال دیکھیں۔ اعتراض کیا تھا کہ دین تو امام حسین سے لا الہ پہلے تھا، تو دین کی بنیاد کیسے بن گئے؟ پھر انہوں نے کہا شاہ است غنی بادشاہ است غنی، دین است غنی، دین پناہ است غنی، سرداد نداد دست در دست یہود حقا کے بنائے لا الہ است غنی، کہ سر دے دیا، یہود کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ لا الہ کی بنیاد حضرت عثمان غنی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا دین حضرت عثمان غنی سے پہلے نہیں تھا؟ کیا لا الہ حضرت عثمان غنی سے پہلے نہیں تھا؟ اور جب ایک بندے کو اہل بیت کی محبت نصیب نہ ہو تو پھر وہ ایسے بہانے تراشتا رہتا ہے۔ سنیوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ آپ کو میں ایک آف دی ریکارڈ بات بتاؤں، کسی کو بتانی نہیں ہے آپ نے۔ وہ شاہ جی وہ کیا نام تھا ان کا، ایک پروفیسر، ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، ایک نقوی صاحب، پہلے وہ اس مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد تھے، بعد میں وہ شیعہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ میرا علمی رابطہ تھا، کیونکہ کتابوں کے مسئلے میں وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر یہ ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، شیعہ بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم بھی یا علی مدد کہتے ہیں، وہ بھی یا علی مدد کہتے ہیں، تو کچھ چند چیزوں میں نچلی سطح پر ہی صحیح کچھ اشتراک ہے، جبکہ مولانا غلام اللہ خان اور یہ تو بالکل انتہا پہ ہے، تو یہ کیسے ہوا کہ آپ اس مذہب سے اس میں آ گئے؟ اب اس بندے نے مجھے کہا، کہنے لگا چشتی صاحب یہ جو سنی ہے نا یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، جبکہ یہ دونوں گالیاں دینے والے لوگ ہیں۔ جب گالیاں دینے والا بدلتا ہے تو وہ گالیاں دینے والے میں جاتا ہے، محبت کرنے والے میں نہیں جاتا۔ یہ اس نے مجھے کہا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اہل سنت کا تشخص کیا ہے، سرکار کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد پاک ملفوظات میں ایک مکتوب میں یہ لکھتے ہیں کہ میں جب اصال ثواب کرتا تو میں ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ میرے دل میں کوئی میل تھا کسی کے بارے میں، نہیں، ویسے ہی سرکار کو کیا، اہل بیت کو کیا، حسنین کریمین کو کیا، ازواج مطہرات کو میں شامل نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی دل میں میل نہیں تھا، ویسے نہیں کرتا تھا۔ کہتے ایک دن مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی
سرکار نے مجھے دیکھ کے روئے زیبا دوسری طرف پھیر لیا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے عرض کیا آقا میں تو ترس گیا ہوں آپ کی دیدار کے لیے، آپ نے روئے زیبا کیوں پھیر لیا؟ تو سرکار نے فرمایا میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہے عائشہ کے گھر بھیج دیا کرے۔ اسی مکتوب میں فرماتے ہیں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اہل بیت سے محبت کیا کرو، روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ کہتے ہیں جب ان کا آخری وقت آیا، ان پر ایک مدہوشی کی کیفیت تھی، میں نے ان کے کان میں کہا آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اب کیا فرماتے ہو؟ فرمانے لگے بیٹا میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں، وَمَحَبَّتُ اہل بیت علامت اہل سنت ہے، اور اہل بیت کی محبت سنیوں کی علامت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں سنی اس طرح ڈنڈی نہیں مارتا، تو اگر لا الہ حضرت امام حسین سے پہلے تھا تو سیدنا عثمان غنی سے پہلے بھی تو تھا نا۔ میرے بھائی اصل بات کیا ہے؟ اصل بات حضرت امام حسین کو لا الہ کی بنیاد کیوں کہا گیا، اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اقبال نے دین کے مغز کو بیان کیا ایک شعر میں، کہتا ہے کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبین است و بس۔ کہ جب اس طرح ہو جائے کہ کوئی بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، ہر بندہ حریت کی زندگی جیے، آزادی کی زندگی جیے، کہتا ہے دین کا مغز یہی ہے، حریت اور آزادی۔ اب جو دین کا مغز حریت ہے نا، اس کا علامتی نشان مولا حسین ہے۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ زندگی میں سوز حسین سے آتا ہے، اور اہل حق نے حریت کا سبق مولا حسین سے سیکھا ہے۔ بنائے لا الہ اس لیے ہیں کہ جو لا الہ کا نچوڑ ہے نا، اس کا علامتی نشان مولا حسین ہے۔ ایک دن میں نے کہیں پڑھا، کوئی اتنی ایتھینٹک روایت نہیں ہے، جی چاہے تو مان لینا، جی چاہے تو نہ ماننا، ویسے میں نے پڑھا کہ بابا گرو نانک نے ایک دن اپنے ایک چیلے سے کہا، کہنے لگا حسین کا دن منایا کر، حسین کا دن منایا کر۔ چیلے نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے ہیں، میں حسین کا دن کیوں مناؤں؟ انہوں نے کہا پھر ایسے کر، اپنی بہن سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا ضمیر نہیں مانتا، ضمیر نہیں مانتا۔ تو بابا گرو نانک نے کہا مورکھ مینز بیوقوف، مورکھ میں تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، حسین ہر اس بندے کا امام ہے جس کا ضمیر زندہ ہے۔ یہ ہے اہل حق حریت آموز از حسین، بار حق در خاک و خون غلطی دست تو بنائے لا الہ گردی دست۔ پھر وہ کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، کہ جو حضرت امام حسین کی قربانی ہے یہ کوئی ویسے نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کا راز ہے، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ اس میں جو اجمال تھا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کا سر جھک گیا، باپ نے چھری چلا دی لیکن بیٹا ذبح نہیں ہوا، کیونکہ اس کی پشت میں نبی آخر الزمان کا نور تھا، بیٹا ذبح نہیں ہوا، وہاں اجمال رہ گیا۔ وہاں جو اجمال تھا یہاں اس کی تفصیل ہو گئی، وہاں سر جھک گیا تھا، کٹا نہیں تھا۔
اور یہاں سارے جھک بھی گیا ہے اور کٹ بھی گیا ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل۔ یہ حضرت امام حسین کی عظمت کے چند گوشے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے، اس لیے میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ ایسے ہی تشریف رکھیں، پروگرام آپ کا جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جیسا